مسیح یسوع میں آپ کو سلام۔ یاسمین جوان، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کے جو سال کے دوران 33ویں ہفتے کا ہفتہ ہے اور 23 نومبر ہے، تو آج کچھ جو خاص ہمارے مقدسین ہیں ان کی یاد میں منائی جا رہی ہے، ان کی عید میں منائی جا رہی ہے۔ تو اس میں مقدس کلائمنٹ ہیں، مبارک میگل اگسٹن پرو ہیں، مقدس کولمبن کا یوم یادگار ہے، اور اس کے ساتھ ہماری ماں مقدسہ ماں مریم مسیح یسوع کی ماں مقدسہ مریم کے کنواری کی یاد ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی ریسنٹ ہی مقدسہ مریم کا ہیکل میں نظر کیے جانے کا دن بھی منایا ہے 21 تاریخ کو، کہ جب کہ مقدسہ مریم کو ہیکل میں نظر کیا گیا تھا۔ تو جو آج 23 میں ہم مسیح یسوع کی ہمیشہ کنواری ہونے کی جو یاد مناتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پہلی تلاوت ہے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 11واں باب، اس کی 4 سے 12 آیت ہے کہ یہ دو نبی زمین کے باشندوں کو ستاتے رہے ہیں۔ تو مسیح یسوع مکاشفہ کی کتاب میں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب یوحنا رسول کو رویا کے ذریعے دکھائی گئی تھی۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے مسیح یسوع کے دو گواہوں کے بارے میں، اور جو ہم سنہری آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ہے کہ یہ وہ دو نبی تھے جو لوگوں کو ستایا کرتے تھے۔ تو اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں کہ ایک تو وہ لوگ کہ جو کسی نہ کسی طرح سے ستائے جاتے ہیں، یسوع مسیح کے نام کے حوالے سے ستائے جاتے ہیں، یسوع مسیح کی گواہی کے حوالے سے ستائے جاتے ہیں، کلمے اور کلام کو پڑھنے کے حوالے سے ستائے جاتے ہیں، اس کی خوشخبری دنیا میں پھیلانے کے حوالے سے ستائے جاتے ہیں، اور مسیح یسوع کا نام لینے کے حوالے سے ستائے جاتے ہیں۔ مطلب ہر طریقے سے ستائے جانا کہ جس میں یسوع مسیح کی جو گواہی ہے، جو کہ ہر مسیحی پر فرض ہے، ہر بپتسمہ یافتہ پر فرض ہے، تو اس گواہی کو دنیا تک پہنچانے کے سلسلے میں جو لوگ بھی ستائے جاتے ہیں وہ خدا باپ کی نظر میں مقبول نظر ہیں، اور خدا باپ نے ان کے لیے ایک اعلیٰ درجہ رکھا ہے اور اپنے پاس ان کو رکھا ہے کہ جب ہم مبارکبادیاں دیکھتے ہیں تو مبارکبادیوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو ستائے گئے ہیں۔ تو ہم اور وہ تمام لوگ جو مسیح یسوع کے نام لینے کے حوالے سے ستائے جاتے ہیں، مبارک ہیں وہ۔ تو یہ جو اس تلاوت میں دو گواہ بتائے گئے ہیں، تو یہ بھی جو ہمارے جو تمام انبیاء گزرے ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ایسے تمام انبیاء کی نمائندگی کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ظلم و ستم ہونے کے باوجود بھی جنہوں نے اپنے ایمان سے نہیں ہٹے، اور اپنے جو کردار کے ذریعے اور خدا باپ کی جو گواہی تھی، جیسے کہ ہم پرانے عہد میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی بولتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ خدا باپ کی آواز ہوتی تھی۔ منہ کس کا ہوتا تھا؟ اس نبی کا ہوتا تھا، لیکن اس منہ سے نکلنے والی آواز، جو احکام، جو قضائیں، جو شریعت، جو کچھ بھی ہوتی تھی، وہ خدا باپ کی ہوتی تھی۔ تو بہت ساری تکلیفیں بھی جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے نبیوں نے بڑی تکلیفیں بھی سہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہے ہیں، اور ان کا اپنے ایمان پر قائم رہنا ہی ان کی زندگی کی گواہی دیتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے خدا باپ کا جو کلمہ ہے اور خدا باپ کا جو کلام ہے، جو مسیح یسوع کی خوشخبری ہے، اس کو دنیا تک پہنچانے میں وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ کتنی بھی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن وہی آزمائشیں ان کی قوت بنی ہیں، اور وہ قوت بن کے انہوں نے کیا پایا ہے؟ انہوں نے قیامت کے دن کے لیے جلال پایا ہے۔ سارا جلال خدا باپ مسیح یسوع کے لیے ہے، لیکن جلال کیسے ان لوگوں نے پایا کہ جو مسیح یسوع کے نام سے ستائے گئے تھے، کہ انہیں قیامت میں جلال ملے گا، اور اس طریقے سے دکھایا بھی جا رہا ہے، یوحنا رسول کو دکھایا بھی جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو جلال ملا ہے، کہ جو اپنے ٹائم میں ستائے جاتے رہے ہیں۔
تو ہمیں بھی اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے اور خدا کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کی طرف اسی طرف لے کے جانی ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے اور ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ خدا باپ بھی ہمیں یہ کہہ سکے، مسیح یسوع جس طریقے سے ہمیں کہتے ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ جو مسیح یسوع کا وعدہ ہے وہ اس طرح سے پورا ہو کہ ہم اگر مسیح یسوع کے ساتھ جڑے رہیں تو مسیح یسوع بھی اپنا وعدہ پورا کرے ہمارے لیے۔ تو آج کے زبور میں بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ ہمیں خدا باپ کی تعریف اور اس کو شکر گزاری کرنی چاہیے، اور خدا باپ کیا ہے؟ ہماری چٹان ہے، ہمارا قلعہ ہے اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہماری چٹان ہے، ہمارا قلعہ ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، اور یہی جو زبور ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں، ہر مشکل حالات میں، ہر تکلیف میں، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں خدا کے اوپر سے اپنا بھروسہ نہیں ہٹانا چاہیے، کیونکہ وہی ہماری چٹان ہے، وہی ہمارا قلعہ اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو فرقہ ہے فقی فریسی صدوقی، جو اس ٹائم مسیح یسوع جب تھے اپنے دور میں تھے، تو کس طریقے سے صدوقی ان سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو ہمیں مسیح یسوع یہی بتاتے ہیں کہ ہم پہلا ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ قیامت اور زندگی مسیح یسوع ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع کے نام پر چلتے رہیں گے تو ہم یقیناً ان نعمتوں، ان فضائل کو، ان پھلوں کو حاصل کر سکیں گے جس کا کہ وعدہ مسیح یسوع نے کیا ہے کہ جب مسیح یسوع نے آنا ہے، جب قیامت کے دن ہونے ہیں، جب مسیح یسوع نے آنا ہے تو اپنے جلال کے ساتھ اس نے اپنے ان تمام لوگوں کو کہ جو مسیح یسوع کے راستے پہ چلتے رہے ہیں، جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنایا ہے، مسیح یسوع کو اوڑھ لیا ہے اور اپنی زندگی مسیح یسوع کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق چل رہے ہیں، تو مسیح یسوع نے بالکل کوئی شرم نہیں کرنی ہے، اور مسیح یسوع نے کہنا کہ یہ ہیں میرے وہ لوگ، اور اپنے جلال میں ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اور جب ہم وہ دنیا دیکھتے ہیں، کلام کے حوالے سے وہ دنیا دیکھتے ہیں، تو وہ دنیا میں یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی شادی بیاہ کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں جو بھی ایماندار جو جائیں گے مسیح یسوع کے ساتھ، وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور فرشتوں کی مانند وہاں پہ رہیں گے، اور فرشتوں میں شادی بیاہ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ ایک یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے یہ کوشچن کیا گیا تھا، جو کہ غلط تھا، لیکن وہ آزماتے رہتے تھے، لیکن مسیح یسوع بھی ان کو پراپر جواب دیتے تھے، تاکہ ان جوابوں کے ذریعے ہمیں بھی تعلیم ملے کہ ہم نے کس طریقے سے رہنا ہے، اور آئندہ زندگی کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، کہ جب مسیح یسوع نے دوبارہ آنا ہے تو ہم نے کیسی تیاری کرنی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ بائبل میں سے ملتا ہے، اور بائبل مقدس میں سے پڑھ کے ہمیں یہ سب ملتا ہے۔ تو مسیح یسوع ہمیں قیامت کی حقیقت کے بارے میں یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ابدی زندگی کے وعدے کے مطابق گزاریں، ہم اپنی زندگی کو ابدی زندگی کے جو ہمیشہ کی زندگی ہے مسیح یسوع کے ساتھ، اس کے مطابق گزاریں، تو قیامت میں ہم مسیح یسوع کے ساتھ ہوں گے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی خداوند کی تعریف ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔